انسان کا دماغ صرف کچھ ہی منٹس آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، اور اگر دماغ تک خون کی روانی یا الٹیمیٹلی آکسیجن کی سپلائی جو ہے متاثر ہو تو اسے ہم سٹروک کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اصل میں سٹروک ہوتا کیا ہے۔ سٹروک ایک ایسی میڈیکل ایمرجنسی ہے جہاں دماغ کے کسی حصے میں خون یا الٹیمیٹلی آکسیجن کی سپلائی جو ہے بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے دماغ کے سیلز جو ہیں وہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسم میں جتنے بھی سیلز، جن کو اردو میں خلیے کہتے ہیں، ان کو آکسیجن کی سپلائی مسلسل چاہیے ہوتی ہے۔ خوراک تو خیر ان کے پاس سٹور ہوتی ہے، آکسیجن کی سپلائی مسلسل کا مطلب ہے کہ بالکل بھی رکنی نہیں چاہیے بیچ میں، اور جب یہ رکاوٹ آتی ہے تو پھر جو یہ سیلز ہیں یہ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سٹروک کی بیسیکلی دو ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے ہمارے پاس اسکیمک سٹروک اور ایک ہوتا ہے ہمارے پاس ہیمریجک سٹروک۔ اسکیمک سٹروک میں اسکیمیا یعنی کہ بلڈ سپلائی بند ہونا، اس میں کیا ہوتا ہے، بلوکیج ڈیولپ ہوتی ہے۔ جیسے کوئی پائپ لائن ہے جس کے اندر سے پانی گزر رہا ہے اور اس کے بیچ میں کوئی چیز پھنس جائے تو پانی وہاں سے آگے نہیں پہنچ پاتا، اور یہ بہت کامن ٹائپ ہے۔ دوسری ٹائپ ہے ہمارے پاس ہیمریجک سٹروک، پائپ لائن جیسے پھٹ جائے اور پانی آگے تک نہیں پہنچتا، ایسے ہی دماغ کی نس جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے خون جو ہے وہ ارد گرد کے ایریا میں پھیل جاتا ہے بجائے کہ وہ جہاں پہ پہنچنا چاہیے وہاں پہنچنے کے۔ اب سٹروک میں کیا ہوتا ہے کہ جو نس پھٹتی ہے یا جو نس بلوک ہوئی ہے، جہاں پہ خون کی روانی متاثر ہوئی ہے، اب وہ دماغ کے جس حصے کو وہ نس سپلائی کر رہی تھی، اس دماغ کا حصہ جو بھی باڈی میں فنکشن کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہ لوس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کچھ لوگوں میں آدھے جسم کی کمزوری ہو سکتی ہے، آدھے جسم پیرالائز ہو سکتا ہے، کئیوں میں لکوا ہو جاتا ہے، چہرے کا آدھا حصہ لٹک جاتا ہے، کئیوں میں سننے میں پرابلم آ سکی، کئیوں میں بولنے کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح مختلف پرابلمس ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو نس پھٹی ہے یا جو نس بلوک ہوئی ہے وہ دماغ کے کس حصے کو بلڈ سپلائی کر رہی تھی۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ ہر گزرتا منٹ دماغ کے مزید سیلز کو مار رہا ہوتا ہے، اسی لیے اس کنڈیشن میں فوراً میڈیکل ہیلپ لینا بہت ضروری ہے، اور اس میں فوراً ٹریٹمنٹ چاہیے ہوتا ہے۔ سٹروک کے آپ کو ذرا سی بھی سمٹم نظر آئیں تو فوراً میڈیکل ہیلپ لیں، یا ایمبولینس میں کال لگائیں، یا فوراً پیشنٹ کو ہاسپٹل تک پہنچائیں، جو بھی قریبی ہاسپٹل اس ٹائم موجود ہو، کیونکہ اس صورتحال میں ڈیلے پرماننٹ برین ڈیمیج یا موت تک کا سبب بن سکتا ہے۔ امیجن کریں کہ اگر دماغ تک خون کی سپلائی متاثر ہو تو کیا ہوگا۔ اسی کنڈیشن کو ہم سٹروک کہتے ہیں۔ سٹروک جو ہے ایک میڈیکل ایمرجنسی ہے جس میں ہر منٹ میں دماغ کے سیلز مر رہے ہوتے ہیں۔ آج میں ایسے 5 سمٹمز کی بات کرنے جا رہا ہوں کہ جن کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں تو آپ سٹروک کو ارلی ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، چہرے کا ایک سائڈ پر لٹک جانا، فرنٹل لوب میں فرنٹل فیشل موٹر ایریا کے افیکٹ ہونے پر نظر آتا ہے، اور اس کو خون کی ایک نس سپلائی کرتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مڈل سیریبرل آرٹری۔ نمبر 2، بازو کا کمزور ہو جانا یا ٹانگ کا کمزور یا سن ہو جانا، یہ موٹر کورٹیکس اور کورٹیکو اسپائنل ٹریک کے متاثر ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے۔ مڈل سیریبرل آرٹری انوالو ہو تو بازو متاثر ہوتا ہے، انٹیریئر سیریبرل آرٹری انوالو ہو تو ٹانگ افیکٹ ہوتی ہے۔ نمبر 3، بولنے میں مشکل ہونا، الفاظ صاف نہ بول پانا۔ اس میں کیا ہوتا ہے، ڈومیننٹ ہیمسفیئر وہ ہوتا ہے، رائٹ ہینڈڈ لوگ ہوتے ہیں جو سیدھا ہاتھ زیادہ استعمال کرتے ہیں، ان کا جو الٹی سائڈ والا دماغ ہے وہ ان کا ڈومیننٹ ہوتا ہے، وہ زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جن کی سپیچ متاثر ہوتی ہے سٹروک میں، ان کا جو ڈومیننٹ ہیمسفیئر ہوتا ہے اس میں بروکاس ایریا ہوتا ہے جس کو ہم سپیچ ایریا کہتے ہیں، وہ متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ بروکاس ایریا کو موسٹلی مڈل سیریبرل آرٹریز کی ٹیریٹری یا برانچز جو ہیں وہ سپلائی کر رہی ہوتی ہیں۔ نمبر 4، اچانک نظر دھندلی ہونا یا نظر آنا بالکل بند ہو جانا، اس میں ہمارے پاس اوکسیپیٹل لوب یا ویژول پاتھ وے کی بلڈ سپلائی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ نمبر 5، شدید سر درد ہونا، چکر آنا یا چلنے میں دشواری ہونا، یا بیلنس جو ہے وہ کنٹرول نہ کر پانا، یہ ہمارے پاس سیریبیلم اور برین سٹیم کے انوالو ہونے کی علامت ہوتی ہے۔ سیریبیلم یعنی کہ جس کو حرام مغز بھی کہتے ہیں، اس کا کام ہوتا ہے بیلنس کرنا، اور اس کی بلڈ سپلائی متاثر ہو تو بیلنس جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہو پاتا، اور یہ پوسٹیریئر سرکولیشن سٹروک میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اگر یہ علامات نظر آئیں تو بالکل بھی ڈیلے نہیں کریں، ڈیلے کیا تو پرماننٹ ڈیمیج ہو سکتا ہے، کسی میں فالج ہو سکتا ہے، کسی میں ڈسیبلٹی ہو سکتی ہے، اور سب سے خطرناک بات جان جانے تک کی بھی نوبت آ سکتی ہے۔ فوراً تشخیص اور فوراً علاج مستقل نقصان سے بچا سکتی ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر سائمن۔
ऐसी मेडिकल वीडियोस के लिए इस चैनल को फॉलो कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि दूसरों को भी स्ट्रोक के बारे में मालूम हो सके। थैंक यू।